اعلیٰ ملیہ بیت الخیال مارننگ اٹینڈنس پر الواز اعتمادی کمال الدین علی محمد جماعت کو واعظ کا لابھ پیش کریں گے. جماعت علم سے فیض یاب ہو. خان ودان. دیندار، سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیندارو، تصور کریں، امیجن کریں کہ آپ رات سونے کے لیے اپنے سونے کے کمرے میں جاتے ہیں. آپ سونے کی نیت سے جا رہے ہیں، مگر 10 15 20 25 آدمی آپ کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. آپ ان کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ ان کو ساتھ میں لے کے اپنے سونے کے کمرے میں جا رہے ہیں. وہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کوئی خبر دے رہا ہے، کوئی پوچھ رہا ہے، کچھ دکھا رہا ہے، اور ہم انٹرٹین کرتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کے سونے کے کمرے میں آئے ہیں، اس وقت تک آپ کے کمرے سے باہر نہیں جائیں گے جب تک آپ ان کو جانے کے لیے نہیں کہیں گے. یہ آپ پر ہے. جب آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی آپ بہت ہو گیا، مجھے نیند آ رہی، آپ لوگ جائیے، تو پھر وہ جائیں گے. اس کے بعد آپ سونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ 10 15 20 25 آدمی سے بات کرنے کے بعد، انٹریکشن کے بعد آپ کو سونے میں کتنا ٹائم لگے گا. آپ کب انوائنڈ ہوں گے، کب آپ ریلیکسڈ ہوں گے، اور کب آپ سوئیں گے. اور آپ سوئیں گے بھی تو آپ کی نیند کی کوالٹی کیا ہوگی، آپ کتنی گہری نیند آپ کو ملے گی. اس کے بعد صبح آپ اٹھتے ہیں، شاید دعا بھی نہ پڑھی ہو یا پڑھی ہو، برش بھی نہیں کیا ہو، ہم نے منہ بھی نہیں دھویا ہوگا. 40 50 آدمی دروازہ کھولنے کے ساتھ آپ کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں. ابھی تک آپ آدھے پونے نیند میں ہی ہے، شاید دعا پڑھی ہے. 30 40 50 آدمی اور کمرے میں آ گئے، سب اپنی اپنی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ سوچئے آپ کے ذہن کی حالت کیا ہوگی. ابھی تک تو پوری طرح ہم بیدار نہیں ہوئے ہیں. عام طور پر آپ کہیں گے ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. کون آدمی اتنے کمرے میں اپنے اتنے سارے لوگوں کو لے کے جاتا ہے، یا صبح کون آپ کو پوچھے بغیر 50 آدمی آپ کے کمرے میں داخل ہو جائیں. مگر دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے. ہم میں سے بہتوں کی زندگی میں آج کل ایسا ہو رہا ہے. وہ لوگ جو اپنا موبائل اپنے پلنگ پہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، سونے سے پہلے آپ کتنے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ 20 25 آدمی آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ ہے. کتنے لوگ ہم میں سے ہیں صبح نیند کے اٹھ کر سب سے پہلا کام ہاتھ بڑھا کر موبائل کدھر ہے. ٹھیک ہے، جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے بتانا، موبائل کدھر ہے. شاید دعا بھی پڑھی، واش روم میں گئے نہیں گئے، برش کیا نہیں کیا، موبائل کدھر ہے. کتنے میسیجز آئے. یہ آپ نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، 50 آدمی آپ کے کمرے میں آئے. دیندارو، سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت زندگی میں تیزی اختیار کی ہے. ایک دو ایسی گاڑیاں بھی ٹیکنالوجی نے بنا لی ہیں جو 2 سیکنڈ میں 0 مائلیج سے 50 60 میل کے مائلیج پہ جا سکتی ہے.
مگر وہ ٹیکنالوجی ہے. ایک چیز ہم بھول رہے ہیں، انسان فیکٹری میں نہیں بنا ہے. انسان فیکٹری میں نہیں بنتے ہیں، انسان ٹیکنالوجی سے نہیں بنا ہے، انسان نیچر سے بنا ہے. ہم نیچر سے بنے ہیں. کروڑوں سال سے جو نیچر کام کر رہا ہے ہم اس کا حصہ ہیں. ہمیں ٹیکنالوجی نے نہیں بنایا، ٹیکنالوجی کو ہم نے بنایا ہے. نیچر میں سے کسی بھی چیز نے اپنی رفتار نہیں بڑھائی ہے. سورج، چاند، ستارے، سیارے، موسم کا آنا جانا، سب کی وہی رفتار ہے، وہی ٹائم فکس ہے. 50,000 سال پہلے بھی کسی بچے کو 10 سال کی عمر تک پہنچنے کے لیے پورے 10 سال لگتے تھے. آج بھی آپ کے بچے کو 10 سال کی عمر تک پہنچنے کے لیے پورے 10 سال چاہیے. آج آپ کا بچہ 6 مہینے میں 5 سال کا نہیں بن جاتا ہے. آج ہمارا بچہ 12 مہینے میں 10 سال کا نہیں بن جاتا ہے. ہم نیچر کے پیداوار ہیں. نیچر کے پیداوار ہونے کے باوجود ہم نے ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے اس کو اس حد تک اپنا لیا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں. آپ کہیں گے بھی سر آپ نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا ہے، یتیم ہو گئے. جو بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جو بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے وہ یتیم ہوتا ہے نا. ہم انسان ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے مدر نیچر سے بچھڑ گئے. مادر فطرت جو ہماری ماں ہے، فطرت جو ہمارا نیچر ہے، اس سے ہم بچھڑ گئے ہیں. آج کسی سے بھی پوچھئے دنیا میں سب سے بڑی بیماری انسانیت کو آج کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ انسانیت کو آج سب سے بڑی بیماری چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ہمارے باپ دادا نے، ہم نے کبھی وہ الفاظ نہیں سنے تھے جو آج چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے یار بڑا ٹینشن ہے، بڑا اسٹریس ہے. آج کل وہ ڈپریشن میں ہے. سنا تھا میرے خیال سے ہمارے باپ دادا نے یہ ٹینشن کیا ہوتا ہے، اسٹریس کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کیا ہوتا ہے. آج یہ ذہنی بیماریاں، مینٹل ہیلتھ دنیا بھر کے انسانوں کی خراب ہوئی ہے. ہر آدمی اسٹریس، ذہنی دباؤ، ذہنی الجھن، اور اس کے بعد ایک اسٹیپ آگے جا کے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. انسان سکون حاصل کرنا بھول چکا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے، یہ ہمارے انگزائٹی کی وجہ سے ہم طرح طرح کے جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور انسان روز بروز بہت زیادہ دکھی ہوتا جا رہا ہے. آج کا انسان دولت مند ضرور ہوگا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکا ہوگا، آج کا انسان پیسفل نہیں ہے، پرسکون نہیں ہے. کیونکہ سکون جو حاصل کرنا ہے وہ نیچر نے ہمارے واسطے، ہمارے فطرت نے ہمارے واسطے، ہمارے اندر جو سسٹم رکھا ہے وہ اسی میں ہے. جس سسٹم کے تحت ہم پیدا ہوئے ہیں اور جو ہمارے وجود میں اللہ نے نظام رکھا ہے، اس میں سکون کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا ہوا ہے. اور جب تک اس کو ہم نہیں اپنائیں گے، اگر ہمیں سکون، راحت، آرام، اچھی کوالٹی کی لائف چاہیے تو وہ ان کے بغیر ممکن نہیں ہے. خامخواہ حالات کو دوش مت دیجیے. کیا کرے جی، حالات ایسے ہو گئے، دنیا اتنی تیز ہو گئی ہے. آپ دیکھیں ہمارے آس پاس کے حالات کیسے ہیں.
حالات کیسے ہی ہوں ہم اپنے آپ کو بیچارہ نہ بنائیں حالات کی وجہ سے. حالات کیسے بھی ہوں ذہن تو ہمارا ہے نا, زندگی تو ہماری ہے نا, ٹائم تو ہمارا ہے نا, لائف تو ہماری ہے نا. ہم کیوں اپنے آپ کو وکٹم کہتے ہیں کہ ہم حالات کے ہاتھوں مارے گئے, حالات کے شکار ہیں. اگر ہمارا ذہن ہمارے کنٹرول میں ہے تو ہمیں حالات سے کیا فرق پڑتا ہے. میں گھر سے باہر قدم رکھتا ہوں تو مٹی سے پیر گندے ہو جاتے ہیں, کہیں بھی آپ جائیں گے پیر مٹی سے گندے ہو جاتے ہیں. کیا پورے شہر کو آپ کارپیٹ کریں گے؟ پوری دنیا میں کارپیٹ بچھائیں گے کہ بھئی میں باہر نکلتا ہوں تو میرے پیر گندے ہو جاتے ہیں میں ساری دنیا کو کارپیٹ کر دوں گا؟ نہیں, میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوں کہ چپل پہن لیتا ہوں, جوتے پہن لیتا ہوں, پھر جیسے کتنی بھی مٹی ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہے اپنے ذہن کو, اپنے مائنڈ کو, اپنے کام کو اپنے قابو میں رکھیے. ٹیک چارج آف یور لائف. اپنی زندگی کا کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھیے. اتنا کام ہے, اتنے ہمارے حالات ایسے ہیں, ہم کیا کریں؟ دیکھیے دینداروں, اپنے کام کو 3 حصوں میں تقسیم کریں, کیٹیگری A, B and C. آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا ٹائم نکلتا ہے. ایک کیٹیگری کا کام ایسنشیل, لازمی کرنا ہی کرنا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے لازمی کام کیا کرنا ہے. ہم تو کہیں گے سب سے پہلا کام عبادت ہے, جو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ چلنے والے چیز ہے, باقی سب یہاں رہنے والا ہے. زندگی ہماری شروع ہو خدا کی یاد سے اور ہمارا دن ختم ہو خدا کی یاد سے. مگر اس کے علاوہ ایسنشیل ہے, بھئی آپ کا کھانا پینا ہے, روزگار ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, تعلیم ہے, یہ ایسنشیل ہے, لازمی. ان کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی, ہمارا گھر نہیں چل سکتا. تو سب سے پہلے لسٹ میں ایسنشیل, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ, اہم کام, وہ کام ہو جائے. پھر کچھ کام اہم ہے, آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا, اہم کیٹیگری کے کام ہے. اس کے بعد فالتو کے کام ہیں, نان ایسنشیل, غیر ضروری, اہم بھی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کریں گے تو وہ ہمارا ٹائم لے گا, لیکن اس کے بغیر ہماری زندگی رکے گی نہیں, اس سے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. نان ایسنشیل. اور آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ ہمارے نان ایسنشیل کام کتنا ہے ہمارے لائف کے. مثلا میں اگر ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام نہیں دیکھتا ہوں تو مر نہیں جاؤں گا, فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, زندگی چل جائے گی نا. اگر میں موبائل میں 2-4 میسج نہیں دیکھا تو دنیا بند نہیں ہو جائے گی, بھوکے نہیں مر جاؤں. یہ نان ایسنشیل, غیر ضروری ہے. اب اس پہ قابو کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. پوری تاریخ کے دوران, انسانی تاریخ کے دوران ایک مثال دی جاتی ہے, ٹریڈیشنل جو ہماری تعلیمات ہے اس میں بھی, کہ ہماری زندگی کی مثال ایک گھوڑے گاڑی کی طرح ہے جس میں 5 گھوڑے لگے ہوئے ہیں. ایک رتھ ہے جس میں 5 گھوڑے ہیں, یہ 5 ہمارے حواس ہیں. اور یہ گھوڑے, یہ حواس متواتر ہمیں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے ناک, ہماری زبان, ہماری منہ, ہمارے احساسات, ہمارے ٹچ, یہ فیڈنگ کرتی ہے ہمیں نا. فل ٹائم یہ ہمیں انفارمیشنز دیتی ہے جنہیں ہم کلیکٹ کرتے ہیں. اس میں سے کس کو روکنا کس کو نہیں روکنا وہ ہمارے ہاتھ میں. یہ تو رتھ ہے, یہ تو 5 گھوڑے ہیں بھاگے جا رہے ہیں, مگر اس گھوڑے کا ایک لگام ہے اور اس پر ایک رتھبان بیٹھا ہوا ہے. گھوڑا گاڑی چلانے والا گاڑی بان بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لگام ہے. اگر وہ سویا ہوا ہے تو پھر تو گاڑی کا خدا ہی حافظ ہے. پھر تو وہ گھوڑے آپ کو جہاں چاہیں, 5 گھوڑے 5 الگ الگ جگہ پہ لے کے آپ کو کھائی میں ڈالیں گے. لیکن اگر وہ رتھبان بیدار ہے, لگام کو تھامے رکھا ہے اور گھوڑوں کو اسی طرف گائیڈ کر رہا ہے جہاں اسے جانا ہے, تو کسی کی مجال ہے
کہ آپ کی گائیڈنس کے بغیر چل سکے. یہ ہماری حالت ہے. یہ جو ہمارے حواس ہیں, ہمارے گنانوں میں ہم کو بتایا گیا ہے. 5 چور لئی بھیتر باندھیا. پنجبھو اور 5 چوروں کی بات گنان میں سنتے ہیں نا. 5 چور لئی بھیتر باندھیا, اوپر چیتن کیا رکھوالا. اس پر عقل کو رکھوالا بنا کے بٹھایا ہے, ہمارے انٹلیکٹ کو ان پہ رکھوالا بنا کے بٹھایا ہے. تو یہ جو ہم حالات کے شکار ہونے کے اور بیچارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچے ہوئے بھئی ہمارے گھوڑے, ہمیں کیا کروں, یہ گھوڑے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے. ارے بھائی, لگام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, تم نے قابو میں رکھا نہیں ہے اس کو, تم سوئے ہو. اگر تم جاگ رہے ہو تو گھوڑوں کی کیا مجال کہ جس طرف چاہے تمہیں لے جائے. تو وہ کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں ہے. ہماری مرضی کے بغیر, ہماری اجازت کے بغیر ہمارے یہ حواس کوئی بھی ایک کام کر سکیں گے. آپ کو جو چیز نہیں دیکھنی وہ آپ کو دیکھنے پہ مجبور کرے گا, جو چیز نہیں سننی ہے وہ سننے پر مجبور کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. کان ہم دھریں گے تبھی وہ باتیں ہم سنیں گے. تو ٹیک چارج آف یور لائف. ہم اپنی لائف کو اپنے کنٹرول میں رکھیں, اپنے قابو میں رکھیں. جب اپنے لائف کو ہم اپنے قابو میں رکھتے ہیں تو پھر زندگی کو ہم اس راہ پر لے جا سکتے ہیں جس راہ پر ہم لے جانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے ذہن کو پرسکون ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ذہن کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے دینداروں, ہماری بہترین دعاؤں میں سے کون سی دعائیں ہیں؟ مرحوم کے لیے بھی دعائیں مانگی تو مولا ان کو ابدی سکون, دائمی سکون, چین, ایٹرنل پیس, ہم یہ دعائیں دے دیں. زندگی کے لیے بھی اللہم یا مولانا انت السلام ومنک السلام والیک یرجو السلام. اے اللہ تو پیس ہے, تیری طرف امن سکون لوٹتا. حینا ربنا بالسلام, اے ہمارے پروردگار ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما. وادخلنا دار السلام, اور ہمیں سکون کے گھر میں داخل فرما. اللہ بھی فرماتا ہے قیامت میں جتنی بھی نعمت ہے اس میں سکون, چین, راحت, سلام. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا, وہ اتنے اطمینان میں ہوں گے. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے, پیس ہے. ہماری جو ایکٹیویٹی ہمیں پیس سے دور کرتی, ہمارا جو کام, ہماری جو ایکٹیویٹی ہمیں ہمارے ذہن سکون سے دور کرتی ہے, وہ ہماری دشمن ہے, وہ ہمارے چین سکون کی دشمن ہے. اس سے ہو سکے اتنا اپنے ذہن کو بچائیے. اور ہر وہ کام جو ہمارے ذہن کو سکون عطا کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اور نعمت ہے. اور میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم ٹیکنالوجی سے نہیں بنے, ہم نیچر سے بنے ہیں. لاکھوں کروڑوں سال سے لے کر نیچر نے ہمارے نظام میں جو چیز رکھی ہے آج بھی قدرت کے نظام میں وہی چیز ہیں. آج آپ سائنس کو لے لیجئے یا مذہب کو لے لیجئے, ان سے پوچھئے کہ بھائی ذہن کو شانت کرنے کے لیے, ذہن کو خاموش کرنے کے لیے, ذہن کو پیسفل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ آپ سے کہے گا میڈیٹیشن کرے, میڈیٹیشن کرے, ایک دھیان ہو جائے. لوگ لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں میڈیٹیشن کی ٹیکنک سیکھنے کے واسطے. ویسٹرن کنٹریز سے لوگ بھاگ بھاگ کے انڈیا کے آشرموں میں جاتے ہیں میڈیٹیشن سیکھنے کے لیے, ایک دھیان ہونے کے لیے. کہتے ہیں یا یہ پیسے سے شاید تھوڑا وہاں جا کے مجھے تھوڑا ریٹریٹ میں جاتے ہیں سکون کے لیے, آرام کے لیے, چین کے لیے. مگر دیکھیں یہ کوئی ایسا جوش میں اور جذبے میں آ کر 2-4 دن جی الوائی صاحب آئے تھے بول کے چلے گئے, صبح جماعت خانے کی حاضری میں شروع کرتا ہوں, یہ معذرت چاہتا ہوں, یہ اس طرح نہیں ہوتا.
امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بیت الخیال کے فرمان میں فرمائے انسان میں سوڈا واٹر کا جوش پیدا ہوتا ہے. مولا نے فرمایا یہ سوڈا واٹر کا جوش اچھی چیز نہیں ہے, 2-4 دن جوش رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. روٹین از اے پاورفل انرجی. یہ بیچ بیچ میں 2-4 دن ہم ادھر ادھر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بالکل ایسا ہے کہ آپ 2-4 قطرے پانی سے پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. 2-4 قطرے پانی سے پیاس بجھتا ہے. آپ نہانے کے لیے جاتے ہیں, 2-4 قطرے پانی کافی ہوتے ہیں نہانے کے لیے. تو یہ 2-4 قطروں کی بات مت کیجیے گا. اللہ نے فرمایا اذکر اللہ ذکرًا کثیرًا, اللہ کا خوب ذکر کرو, بہت زیادہ ذکر کرو. تو جو چیز سکون دینے والی ہے, یہ 2-4 قطرے سے سکون نہیں ملنے والا ہے, اس میں ڈوب کے رہنا ہے. پوری زندگی ہماری, جس کو انگلش میں کہتے ہیں سیچوریٹڈ وتھ اسپرچولیٹی. سیچوریٹڈ, وہ اسپنج ہوتا ہے نا, اسپنج کو جب آپ سکڑ کے پانی میں ڈالتے ہو پورا پانی کو جذب کرتا ہے اسپنج, وہ سیچوریٹڈ وتھ واٹر کہتے ہیں. اس نے پورا پانی کو سوک کیا ہے. یہ ہماری لائف سٹائل ہے. سکون کا جو راستہ ہے وہ لائف سٹائل ہے. آپ قرآن شریف اٹھائیے, اس سے پہلے کی جتنی بھی کتابیں وہ اٹھائیے, آج کی مذہبی کتاب اٹھائیے, آپ ویسٹرن سائنس کی کتابیں اٹھائیے, آپ ایسٹرن سائنس کی کتابیں اٹھائیے, سب آپ سے کہیں گے سکون حاصل کرنے اور میڈیٹیشن کا بیسٹ ٹائم صبح 4 بجے کا ہے. آپ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہے, آپ نے بہت سے ہندو بھگتوں کو بھی لوگ آج کل یوٹیوب پہ لیکچر سنتے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے, کیا ٹائم دیا ہے, ان کو سنا ہے نا آپ نے, وہ بھی کہتے ہیں نا 4 بجے. خالی حاضر امام نہیں کہتے, وہ بھی کہتے ہیں 4 بجے. یہ ہمارے نیچر, ہمارے سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے. اللہ جس طرح سورج نکالتا ہے اس کا اپنا ٹائم ہے, اس کے لیے سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے. سائنس ٹیکنالوجی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے واسطے ہے, غلام بنانے کے واسطے نہیں ہے. اگر ہم اس کے غلام بن گئے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. روٹین از اے ویری پاورفل انرجی. اسی لیے دیکھیے مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے لندن میں بیت الخیال کے ملاقات کے فرمان میں مولا نے ایک جملہ فرمایا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. I would like you to know that this is an important step towards your quality of life. کس کو فرمایا مولا نے؟ بیت الخیال میں بول لینے والے آئے تھے, ان کو مولا فرماتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کے معیار زندگی کی طرف آپ کا یہ ایک اہم قدم ہے. معیار زندگی بیت الخیال ہے. معیار زندگی تو ایک کا کام ہے نا. آپ کے اسکول, آپ کے ایجوکیشن, آپ کا ہیلتھ اور آپ کی اکنومی, آپ کی ہیبیٹیٹ, یہ معیار زندگی ہے. امام فرماتے آپ کے معیار زندگی کی طرف یہ آپ کا ایک اہم قدم ہے. اور امام نے فرمایا کوالٹی آف لائف کا مطلب صرف مٹیریل کوالٹی آف لائف نہیں ہے, اسپریچول کوالٹی آف یور سول, کوالٹی آف یور مائنڈ, کوالٹی آف یور اسپرٹ, کہ آپ اندر کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اور ہمارا اصل جو سکون, آرام, راحت اور شانتی کی جو سورس ہے وہ باہر نہیں ہے. کہتے ہیں سکون کا دروازہ اندر کی طرف کھلتا ہے. دروازے 2 طرح کھلتے ہیں نا, کچھ دروازے باہر کھلتے ہیں, کچھ اندر کھلتے ہیں. کہ یہ اندر کھلنے والا دروازہ, یہ اندر کھلنے والا دروازہ ہے. اور اس پہ حاضر امام نے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. مولا نے بھی فرمایا بندگی کا ٹائم تو وہی رہنے والا, کیونکہ یہ قدرت کا, نیچر کا دیا ہوا ٹائم ہے. ارلی مارننگ یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے, بہترین انرجی والا یہ ٹائم ہے. اب اس ٹائم کو ہماری زندگی کا حصہ بنانا یا نہیں بنانا, اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل کیسے بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنی کوالٹی آف لائف کس طرح بنانا چاہتے ہیں. زندہ میں بار بار کہتا ہوں روٹین از اے پاورفل انرجی.
ہم میں سے ہر ایک کا ایک روٹین بنا ہوا ہے. بھائی میں اتنا بجے ناشتہ کرتا ہوں, اتنے بجے کھانا کھاتا ہوں, اتنے بجے سونے جاتا ہوں, یا کچھ کام ہے جو خاص دن کے خاص وقت پہ آپ کرتے ہیں, یا فلاں وہ پروگرام ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. اگر اس میں کسی دن ذرا سی بھی اس میں تھوڑا سا فرق آ جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا. آج میرا روٹین نہیں یار, یہ نہیں چلے گا. ہماری ایک عادت بن جاتی ہے سسٹم, بلکہ جگہ بھی پاورفل ہے. آپ ہم میں سے گھر میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کام کرنے کی جگہ فکس ہے نا. بھائی اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں, یہاں بیٹھ کے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, یہاں بیٹھ کے ریلیکس ہوتے ہیں. اگر وہ کرسی بھی آپ کو نہ ملے نا ایک دن, تو ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے, ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو ایک ایک کام کے لیے ہم جگہ مقرر کر دیتے ہیں. جتنا بڑا مکان اتنی زیادہ ہم اس پہ ہاں بھائی یہ اسٹڈی روم ہے, یہ ہمارے سونے کا کمرہ ہے, یہاں کھانے کا ہے, اور یہاں مہمان آ کے بیٹھیں گے. یہ جگہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, ایک کام دوسری جگہ پہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کچن میں جا کے سوتے نہیں ہیں, کھانا بیڈ روم میں نہیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, واش روم میں بیٹھ کے اسٹڈی نہیں کرتے. تو یہ سمپل سی چیز ہے. تو جب ہم اپنا مکان بناتے ہیں, کتنی جگہ ہم اپنے اپنے کام کے واسطے, ڈیپینڈنگ کہ ہمارے مکان کا سائز کیا ہے, اس پہ ہم جگہ فکس کرتے ہیں. ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں, the most essential thing in our life, اس کی کوئی جگہ فکس ہے؟ مولا باپا کی جگہ, پریئر کی جگہ, میڈیٹیشن کی جگہ, تسبیح پڑھنے کی جگہ نہیں. وہ بے گھر ہے, یا اس کے لیے جگہ نہیں ہے. سوری, آپ کے لیے مولا باپا, آپ کے لیے اسپیس نہیں بچا. اگر یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ یا مولا سوری آپ کے لیے گھر میں اسپیس نہیں بچا ہے, تو اس مولا کی ہماری لائف میں کیا اسپیس ہوگا؟ ہم گھر میں موو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو مولا کی تصویر لے کے جاتے ہیں, گھٹ پاٹ لے کے جاتے ہیں. پھر اس کی جگہ کیوں نہیں, بھلے ایک چھوٹا سا کونا ہو, ایک چیئر ہو, ایک چٹائی ہو, ہمیں معلوم ہو کہ بھئی یہ اس گھر میں یہ جگہ ہے جہاں آ کے میں سکون حاصل کرتا ہوں. یا اور اس جگہ کی ایک انرجی ہوتی ہے, جس جگہ آپ جو کام کرتے وہاں اس کی ایک انرجی ہوتی, خاص طور پر پریئر کی جگہ کی انرجی ہوتی. وہاں جانے کے ساتھ آپ جماعت خانے کے باہر ہوتے اور اندر آتے ہیں, فرق محسوس ہوتا ہے. در و دیوار تو وہی ہے, اسی میٹیریل سے یہ بلڈنگ بھی بنی ہے, یہ کمرہ بھی بنا ہے. یہاں کیا ہے؟ ہزاروں لوگوں کی عبادت کی انرجی ہے. تو یہ جو ہماری جگہ ہے وہ بھی ایک بہت پاورفل چیز ہے, اور وہ جگہ بھی فکس, گھر کے اندر تھوڑی سی جگہ بھی ہونی چاہیے جہاں مجھے پتا ہے کہ میں اگر اپسیٹ ہوں, میں یہاں جا کے بیٹھوں. یہ میری جگہ مولا کو یاد کرنے, میڈیٹیشن کے لیے. ان کیس میں جماعت کر نہیں گیا تو میں اپنی دعا بن کے یہاں کرتا ہوں. اسی طرح ہماری انرجی جو ہے وہ روٹین کی انرجی, ایک دفعہ ہماری لائف کا ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے کہ میری صبح 3:45 بجے شروع ہوتی ہے یا 4 بجے شروع ہوتی ہے, بس وہ ہماری لائف کا ایک سٹائل بنتا ہے. پھر اس میں اگر خلل آتا ہے تو ہمیں مزہ نہیں آتا ہے. اور جب تک وہ نہیں بنتا ہے ہمارے لائف میں, تو پھر باقی ہم جب تھوڑا سا جی میں آیا ہم نے کچھ کر لیا, لیکن ایسنشیل ہم خود بیٹھ کے سوچے, آرام سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال پوچھے, میری زندگی کا سب سے اہم ٹائم کون سا ہے؟ میرا دن کب شروع ہونا چاہیے اور کب ختم ہونا چاہیے؟ کہاں سے شروع ہونا چاہیے, کہاں ختم ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ ہم سب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں, بہت اچھے علم رکھنے والی ہماری جماعت ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے خود ہمیں ہی کرنے پڑتے ہیں. ہم جذباتی باتیں کر کے اور تھوڑی دیر کے لیے جذباتی بنا دیں آپ کو, اس سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے. مولا بھی ہمیں انٹلیکٹ, وزڈم
प्रूडेंस, अक्ल इस्तेमाल करो, खुद सोचें हम क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी बननी चाहिए और कैसी बन गई है, अगर ऐसी बन गई है तो मैं उसे कैसे बना सकता हूँ, वो हमारे हाथ में। नीयत भी एक पावरफुल एनर्जी है। अगर हमने नीयत की कि या मौला मुझे करना है, तो कायनात की सारी फोर्सेस हमारी मदद को आ जाएगी और वो करके दिखाएगी। डिसाइड हमें करना है। खुदा में नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैन हाज़िर इमाम हम सब को रूहानियत से भरपूर रखे। मौला गज जमात के तमाम गुनाह माफ़ करे, सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े दिनदार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले